حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ناف کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی ختم ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی سے مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے دن ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ وصال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب دیا گیا کہ بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا
اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابراہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابراہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابراہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابراہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف تھا۔ ابراہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابراہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابراہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابراہہ نے حکم دیا، عبد المطلب کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے ہمارے پروردگار، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابراہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا، انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، اسے آنکس چبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابراہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔